فرض عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے، بیچ میں آپ جو کچھ بھی کریں گے، جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ فرض نہیں ہوگا، وہ نفلی عبادتیں ہوں گی۔ اگر کوئی نہ پڑھے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پڑھے تو فضیلت کی بات ہے، لیکن فجر کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اب آدمی عشاء کی نماز پڑھا ہی نہیں اور خوب عبادت کر رہا ہے، رات میں 2-3 بجا اور سو گیا، فجر بھی چھوٹ گئی، کیا فائدہ ہوا؟ جو فرض تھا وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں، فرض کام کو چھوڑ دیا، فرض عمل کو چھوڑ دیا، فرض عبادت کو چھوڑ دیا، نفل عبادت میں لگے رہے، تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو عشاء کی نماز، فجر کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے، اور بیچ میں اللہ جتنی دیر توفیق دے آپ اتنی دیر اس رات میں عبادت کریں، اور عبادت کے لیے بھی کچھ باندھا نہیں، کچھ طے نہیں کیا، متعین نہیں کیا کہ یہی نماز پڑھنی ہے، اسی طریقے سے عبادت کرنا ہے، حدیث میں کچھ طے نہیں کیا گیا۔ آپ جس طرح چاہیں، جتنی چاہیں نمازیں پڑھ لیں، کیونکہ نفلی نمازیں ہیں، ہم سب کو اختیار ہے۔ ہاں البتہ چونکہ لمبی رات ہے، عبادت کرنی ہے، تو علماء نے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیا جائے، اچھا وقت ہے، اچھا موقع ہے، بہت بڑی نماز ہے صلاۃ التسبیح، اگرچہ وہ نماز سنت ہے لیکن بہت اہم نماز ہے، اچھا خاصا موقع ملا ہے، تو کیوں نہ ہم اس رات میں صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیں، دن میں تھوڑا آرام کر لیں اور اس رات میں عبادت کریں۔ قرآن پڑھنا آتا ہو قرآن پڑھیں، اس کے بعد نفلی عبادتیں ہیں، کچھ نفل پڑھ لیں، 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت 20 رکعت، دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مرحومین وغیرہ کے لیے۔ اور اگر قضا نمازیں آپ کے ذمے ہیں، فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں، آپ نے قضا نہیں پڑھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ قضا نمازیں پڑھ لیں، یہ بہترین موقع ہے۔ اگر رات بھر عبادت کریں گے اور قضا نماز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے کی نماز کی ضرور قضا کر لیں گے، کیونکہ قضا فرض ہے۔ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس رات کے اندر آپ اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ ہم ضرور بھی ضرور اب جتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہیں ہم قضا کر رہے ہیں، آج سے ہم نے شروع کر دیا۔ بندے نے نیت کر لی ہے، اے میرے فرشتوں تم اس کو لکھتے رہو، اگر درمیان میں موت ہو جاتی ہے، جتنی نمازیں چھوٹی ہم نہیں پڑھ پائے لیکن نیت تھی اور ہم نے شروع کر دیا تھا، تو اللہ نے وہاں لکھوا دیا۔ اللہ کی ذات سے یہ پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی نمازوں کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے، اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کم از کم ابھی سے یہ نیت کر لی کہ مولا جتنی نمازیں چھوٹی ہیں بالغ ہونے کے بعد سے ہم نے نیت کر لیا کہ پڑھنا ہے، چاہے روزانہ 1 ہی 2 نماز ہو، اور اس رات سے ہم شروع کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے بھی مغفرت کے اور بخشش کے انعام کے وعدے کریں گے۔ اس رات میں بھی اگر کوئی گناہ کر لے، تماشا کرے، الٹے سیدھے کام کرے، تو جہاں پر برکتیں نازل ہو رہی ہے، فضیلتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، بہترین رات ہے، تو اس رات میں گناہ کرنے سے بھی گناہ کا وزن بڑھ جائے گا۔ اس لیے خدا را کبھی بھی ایسی راتوں میں یا ایسے دن میں گناہ سے بچے رہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں۔ عبادت اگر نہیں کر سکتے ہیں، نیند آ رہی ہے، سو جائیں، کم سے کم گناہ سے تو بچے رہیں گے، چغلی غیبت سے بچے رہیں گے، دوسروں کی برائی کرنے سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، بخشش کا اعلان کر رہا ہے، اور ہم مزید گناہ لاتے چلے جا رہے ہیں، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال شب برات میں کوئی مخصوص خاص عبادت نہیں ہے، نہ کوئی خاص نماز ہے، نہ کوئی خاص تسبیح ہے، نہ کوئی خاص وظیفہ ہے، نہ کوئی خاص عمل ہے۔ آپ جس طرح چاہیں اپنی پوری رات عبادت میں گزار سکتے ہیں، اگر من نہ کرے، نیند آ رہی ہو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ عشاء اور فجر اچھی طرح
पाबंदी के साथ जमात से पढ़ लें, चूँकि वो फ़र्ज़ है, और बीच में आप हल्की फुल्की इबादत कर लें, सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बख्शिश की रात आई है तो हम सबकी बख्शिश हो जानी चाहिए, इसका एहतमाम करें। अगर अल्लाह ताला नज़र आते या अल्लाह सामने दिखते तो एक नुक्ते पे, एक पॉइंट पे गौर करें कि कोई भी गुनहगार बंदा अपनी मग़फ़िरत नहीं करा पाता। क्यों? अल्लाह का रोब, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का गुस्सा बंदों के गुस्से से हजारों गुना बढ़ा हुआ है। अल्लाह का रोब, अल्लाह का गुस्सा बंदों के गुस्से से हजारों गुना बढ़ा हुआ है। जिस तरह अल्लाह की मोहब्बत बंदों की मोहब्बत से 70 गुना माँ की मोहब्बत से और बंदों की मोहब्बत से हजारों गुना बढ़ी हुई है। अल्लाह का रहम करम, अल्लाह ताला की रहमत है तो अल्लाह का गुस्सा भी हजारों गुना ज्यादा है। अगर अल्लाह सामने नजर आ जाते, किसी की हिम्मत नहीं होती कोई गुनहगार जाकर के माफी करा ले। तो अल्लाह पोशीदा है, अल्लाह ने अपने आप को छुपाया हमारी नजरों से, अपनी कुदरतों को जाहिर कर दिया ताकि हम और आप अल्लाह की कुदरतों को देखें तो आसानी के साथ माफी तलाफी हम करने वाले बन जाएं। और इससे पहले जो हमने बताया कि अपने गुनाहों से ख़ास तौर पे वो गुनाह जो कबीरा गुनाह है, शराब पीना है, इसी तरह हरामकारी बदकारी ज़िनाकारी है, इसी तरह माँ बाप की नाफरमानी है, इसी तरीके से आपस में बुग़्ज़ इनाद कीना कपट रखना है, इसी तरह किसी पर जुल्म करना, किसी की नाहक ज़मीन दबा लेना, माल खा लेना, सब गुनाह कबीरा है। इन तमाम गुनाहों से पहले अपने आप को पाक और साफ कर लें, तौबा कर लें, उसके बाद अल्लाह से मांग लें। जब हमारी सफाई हो जाएगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर हमें वो देगा कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम तौबा करने वाले बने, हम तौबा करें, हमारा दिल यहाँ साफ होगा, अल्लाह ताला का फैसला बदल जाएगा। तो ये रात दिलों को साफ करके इबादत करने की रात है, अल्लाह से मांगने की रात है, आपस में माफ़ी तलाफ़ी करके एक दूसरे को माफ़ करके इबादत करेंगे, अल्लाह उस इबादत को कबूल कर लेगा। दिल में मैल कुचैल रख करके अगर इबादत करेंगे तो वो इबादत किस काम की कि दिल तो सजदे में, दिल तो अल्लाह की तरफ न हो और हम सजदे में झुके हुए हों, तो फिर अल्लाह तो दिलों का मालिक है, दिलों को देखता है। इसलिए दिल से हम एक दूसरे को भी माफ़ करें और अपने गुनाहों से भी माफ़ी तलाफ़ी करें।